نمبر 6، رحم دلی۔ رحم دلی ایک عظیم خوبی ہے۔ ایک قابل اور مہربان رہنما کے لیے رحم دل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر رہنما کے دل میں رحم دلی کا جذبہ موجود ہے تو اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک رہنما کے لیے رحم دل، شفقت کرنے والا اور مہربان ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نرمی، ملائمت اور رحم دلی کو بے حد پسند فرماتے تھے اور اپنے اصحاب اور جانثاروں کو اس کی ترغیب فرماتے تھے۔ رحم دلی اس جذبے کا نام ہے جو ایک رہنما کے دل میں گہری ہمدردی کا احساس اور دوسروں کی مدد کی خواہش کو جاگزیں کرے۔ رحم دلی ایسا جذبہ ہے جو سنگ دلی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اگر رہنما رحم دل ہے تو وہ اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جائے گا۔ جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ تا ابد باقی رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتار چڑھاؤ کے چکر میں الجھا رہتا ہے۔ ظاہر میں کوئی شخص کتنا ہی پرسکون اور مستحکم کیوں نہ ہو، مگر وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ضرور رہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ہمدردی اور رحم دلی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم مشکلات پر قابو پا کے آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم کون ہیں، اور نہ ہی اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہمارے حالات چاہے کچھ بھی ہوں، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ رحم دلی ایک ایسی خوبی ہے جسے پھول سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جو ان کے قریب جاتا ہے اس پھول کی خوشبو اسے گھیر لیتی ہے اور اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ حتی المقدور رحم دل اور ہمدرد بننے کی کوشش کرے، مگر ایک قابل رہنما کے لیے تو یہ از حد ضروری ہے۔ جو رہنما رحم دل ہوتا ہے اس کے دل میں ہر چھوٹے بڑے، امیر اور غریب کے لیے محبت، نرمی اور ہمدردی موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اس سے اسے خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی رحم یعنی رحم فرمانے والے کا 227 بار ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دوسروں پر رحم کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ترمذی 1924، ابواب البر باب نمبر 16۔ ایک بار ایک ضعیف شخص رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو حاضرین مجلس نے اسے جگہ دینے میں سستی کی، تو رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی ابواب البر باب نمبر 15۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے سزا دینے کے لیے دوڑے، مگر رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور پیشاب پر پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہیں تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ بخاری 6128، کتاب الادب باب نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کون کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ مسلم 506، کتاب الصید باب نمبر 12۔ یہ چند ایک ایسے نمونے ہیں جو رحم دلی سے بھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں رحم دلی کا یہ جذبہ کہاں سے پھوٹا؟ مسلمانوں میں یہ رہنمائی، کامیابی اور موٹیویشن کہاں سے آئی؟ یہ سرچشمہ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر ہمیں اصل موٹیویشن مل سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی
مل سکتی ہے۔